نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں. تو آج میں نے یہ سوچا کہ اب رمضان جو ہے بہت قریب ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں کہ رمضان کا جو بابرکت مہینہ اتنا قریب آ لگا ہے اور جس کا ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے جو ہے کچھ ڈسکشن کر لیں، کچھ پلان بنا لیں کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم رمضان کی برکتوں کا میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، تو اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یعنی بحیثیت مسلمان، ہم سب مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ریلیجن کی، قرآن کی، اللہ کی، یعنی ان سب چیزوں کی ہمیں کتنی ضرورت پیش آتی ہے؟ Do you feel that ہاں جی I mean, that's the only thing you need. Yes. So sometimes it's literally like the only thing you have, right? It is اس سے آپ کو ہوپ ملتی ہے، امید ملتی ہے، ایک سہارا بہت بڑا ہے ہمارے لیے یہ. اینڈ زندگی کو ایک مقصد ملتا ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. خوشی میں اور تکلیف میں اللہ ہی یاد ہے. خوشی میں بالکل بالکل. تو ہمیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ انسانوں نے ان دا پاسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت لوگوں نے اس حوالے سے سوچا، جنہوں نے وحی کی طرف نہیں رجوع کیا، انہوں نے السلام علیکم، انہوں نے بہت زیادہ یہ سوچا کہ جو ہے موت کے بعد کیا ہے. یعنی انسان کے سامنے کچھ ایسے سوالات تھے کہ اس نے سوچا کہ یعنی اس زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں، اور یعنی اگر موت ہے تو موت کے بعد کیا ہے پھر، تو کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. انسانوں نے اپنی عقل سے بہت سوچا اس چیز کو. اینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فلاسفرز کی جو ہسٹری ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کتنے تھیوریز پریزنٹ کیے. ادھر آ جانا. ہاں، انہوں نے تھیوریز پریزنٹ کیے کہ شاید ایسا ہے، شاید ایسا ہے، شاید ایسا ہے. اینڈ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا. ہم نے اپنی عقل کے تھرو یعنی اس دنیا کی جو اصل حقیقت ہے یا جس کا خالق ہے اس کو نہیں ڈسکور کر سکے، نہ سائنس کے میتھڈ کے تھرو اور نہ عقل کے تھرو. تو انسان کو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ سائنس نے بھی اعتراف کیا اپنی ایک لمیٹیشنس کا، اینڈ سائنس نے کہا اٹس ناٹ آور بزنس، دیر مائٹ بی اے کریٹر بٹ اٹس ناٹ فار اس ٹو سے، بیکاز ہمارے میتھڈ کے تھرو ہم تو ڈسکور نہیں کر پا رہے اس کو. ٹھیک ہے. اینڈ پھر فلاسفرز نے بھی ایک طرح سے، جیسے ویری فیمس بگ نیم ان فلاسفی کانٹ، مائی فادر واز لائک لاٹ انٹو فلاسفی، تو وہ پڑھتے رہتے تھے، وہ شیئر کرتے تھے کہ ان کی ایک کتاب جو کہ ان کی سمجھ لیں کہ یعنی علم کا ایک شاہکار کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی حقیقت ہو جو کہ یعنی کوئی کریٹر بھی ہو جو اس دنیا کے پیچھے ہے، جو کہ اس کی اصل حقیقت ہے، مگر ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ یعنی وہ وسیلہ نہیں ہے، وہ سورس نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس کو پا سکیں. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے، اس ہسٹری کو اپنے سامنے رکھ کے، پھر انسان یہ سمجھتا ہے، جب وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، یعنی کچھ ایسی کتابیں ہیں اس دنیا میں جو کہتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جو الہامی کلام جن کو کہا جاتا ہے، ان کتابوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، اتنے کیٹیگوریکل انداز میں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی بگننگ، آپ اس دنیا میں کیسے آئے، موت کے بعد کیا ہونا ہے، کیا نتیجہ نکلنا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، دو ٹوک انداز میں قرآن پاک آپ کو یہ بات بیان کر دیتا ہے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا یعنی دنیا میں اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، دنیا میں آپ کا باقی رشتوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کون سا رشتہ سب سے زیادہ آپ کی محبت، عزت اور جو ہے خدمت ڈیزرو کرتا ہے، اس کے بعد کون سا رشتہ. پورا ایک معاشرے کے حوالے سے آپ کو ایک ایسی اخلاقی تعلیم ملتی ہے وچ از سو بیوٹیفل کہ مطلب اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو ہم جتنا شکر ادا کریں کہ ہمیں یہ ہدایت کی، یعنی ہمیں جو یہ ہدایت نصیب ہوئی ہے
اللہ رب العزت نے جو اہتمام کیا، اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، یعنی جب رحمان کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا. یعنی انسانوں پہ جو خصوصی کرم ہوا، اللہ کی اس رحمت کا اظہار. ویسے تو ہمیں اللہ کی کریشن میں نظر آتا ہے، the way he has designed this planet for us, the way when you look at the creation, when you look at the way he feeds us, کھانا کس طرح آتا ہے. بچے کے وہ ماں کا بچے کے پیٹ میں جو جی شیپس ہیں وہ جی ڈاکٹر کس طرح مانتے ہیں اس بات کو. بالکل. تو وہ جو سٹیجز ہیں جو فیٹس کی نا، وہ قرآن نے ڈسکرائب کیا کہ کس طرح سٹیج بائی سٹیج وہ انسان کو کریٹ کرتا ہے. تو یعنی آپ کو جو نظر آتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہماری اس کائنات میں سروائیول کے لیے کس کس لیول پہ انتظام کیا ہے. پرفیکٹ گریوٹی، پرفیکٹ آکسیجن، ایوری تھنگ. یعنی ہر پھل بھی جو ہے اس میں سے بھی کیا کیا وٹامنز اور نیوٹرینٹس مل رہے ہیں کہ یعنی ہم ڈسکوری کرتے جا رہے ہیں کہ کیا کیا انتظام ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا ہے اور کس طریقے سے وہ کھانا ہماری پلیٹ تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سب تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر، اس سے یعنی سب سے جو بڑا مظہر ہے وہ کیا ہے؟ اس قرآن کا آ جانا اور اس قرآن کا ابھی تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہونا. دس از Allah's word. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ رسی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس فی الحال اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. وائی ڈو آئی سے کہ یہ قیمتی ہے؟ وعلیکم السلام. میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ بیکاز دیکھیں کوئی بھی کریشن جو اس دنیا میں ہے، اگر اس کو اپنی زندگی کا مقصد اگر نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں، اف یو ڈونٹ نو واٹ یو ہیو ٹو ڈو ان دس لائف، اس سے بڑی یعنی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس پیار کرنے والے رشتے، بٹ ہی ڈزنٹ نو کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں یہاں آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بارے میں سورہ یونس میں اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں ایک ایسی چیز میں دے رہا ہوں، یا میں ایسی ایک چیز تمہیں عطا کر رہا ہوں، اپنا کلام، کہ جس میں شفا ہے ان تمام چیزوں کی جو تمہارے سینوں میں ہیں. یعنی تمہارے سینوں میں جو کچھ اسپرچول ڈیزیزز ہیں ان کا کیور ہے یہ کلام، اور تمہیں تمہاری زندگی کا مقصد بتاتا ہے. تو خوشیاں مناؤ، سیلیبریٹ کرو، یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک جو ہماری ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے انسانیت سے، یعنی یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو اس میں ہمیں اگر ہم اس کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں قرآن پاک کو، یعنی اس کی جو ٹیچنگز ہیں، تو ایک اس کا جو سب سے فاؤنڈیشنل ایسپیکٹ ہے وہ ہے ایمان. ٹھیک ہے، کہ بات شروع ہی ایمان سے ہو رہی ہے کہ آپ ایمان لائیں گے غیب پر، اور وہاں سے پھر بات شروع ہوگی. انسان کو یہ ماننا پڑے گا کہ مطلب جو اصل ریالٹی ہے اس تک میں خود سے نہیں پہنچ سکتا، یہ میری لمیٹیشن ہے، میں عاجز ہوں اس معاملے میں. اب میں محتاج ہوں اس رب کا کہ وہ مجھے اپنی طرف سے بتا دے کہ کیا ہے. تو اب آپ جب ایمان لے آئیں گے تو وہاں سے پھر قرآن کا یعنی ایک بات شروع ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، جس طرح ایتھیسٹ کا بلیف ہے نا کہ ہم صرف اس چیز کو مانیں گے جو ہم اپنی 5 سینسز سے کنفرم کر سکیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کے لیے تو پھر خدا اس پکچر میں آتا ہی نہیں ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، جس کو ہم سن نہیں سکتے، جس کو دیکھ نہیں سکتے، جس کو یعنی محسوس نہیں کر سکتے، تو اس کو ہم نہیں مانیں گے. تو اس کے لیے تو پھر اس کلام میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا پڑے گا. جیسے میں نے کہا سائنس اس مقام تک پہنچ چکی ہے، اب سائنس نے اعتراف کر لیا. میرے ابو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ سائنس کی سب سے بڑی ڈسکوری اس دور میں یہ ہے کہ اس نے اپنی لمیٹیشنز کو ڈسکور کر لیا اور سائنس ہمبل ہو گئی ہے. ورنہ پہلے سائنس کیا کہتے تھے؟ سائنٹسٹ کہتے تھے کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ. خدا ایک فلاسفر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خدا جو ہے وہ مر چکا ہے، خدا از گون، وی ڈونٹ نیڈ اے گاڈ، وی ہیو ڈسکورڈ آل دیٹ دیر از ٹو نو. السلام علیکم، کیسی؟ ٹھیک ہے، تو ایک سب سے جو امپورٹنٹ فاؤنڈیشن ہے مذہب کی وہ ہے ایمان. اس کے بعد ہمارے جو عبادات کے ریچولز ہیں، یعنی آپ کی کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقے بتائے ہیں اس کی پرستش کرنے کے لیے. اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے نماز،
ٹھیک ہے, جو ہم سب پڑھتے ہیں 5 وقت, اس میں ہم کچھ ایکشنز ادا کرتے ہیں, اللہ کے آگے جھکتے ہیں, اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں, اپنی اٹ موسٹ ہیوملٹی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے آگے بالکل ہیلپ لیس, ہمبل, عاجز ہیں, اور اپنے آپ کو اس کی سپرد کرتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ پستی والا جو پوسچر ہے, جو سجدہ ہے, یعنی کہ وہ صرف اور صرف اس رب کے آگے, وہ اس قدر ہیوملٹی کا اظہار ہے اور اس قدر محبت کا اظہار ہے کہ یعنی کہ یہ صرف تو ہی ڈیزرو کرتا ہے, تیرے علاوہ کوئی یہ پوسچر ڈیزرو نہیں کر سکتا. اور اسی لیے منع کیا گیا کہ سجدہ سوائے اللہ کے اور کسی کے آگے نہیں. تو یہ خوبصورت عبادات ہیں جو کہ ہمیں صرف کھوکھلی یعنی صرف ایکشنز یا الفاظ نہیں ہیں جو طوطوں کی طرح ادا کرنے ہیں, ان کے اندر وہ روح ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے تھرو کیا ہوگا, ہمیں اللہ کی بڑائی, اللہ کی بزرگی, اس کی محبت, ان سب چیزوں کو ہم پائیں گے, دل میں وہ جذبہ اور وہ محبت آئے انشاءاللہ اس رمضان. ٹھیک ہے, تو اب یہ عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو بتایا گیا جس سے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے, اور ہمیں کیا یاد آئے گا کہ میں اللہ کے آگے جواب دوں. میں کھڑی تو ہوں لیکن میرے پاس کچھ فریڈم آف چوائس بھی ہے, میں اپنے آپ کو با اختیار محسوس کرتی ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس ریسورسز ہیں, لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ میں اس رب کے آگے ایک دن مجھے پیش ہونا ہے اور مجھے اس کے آگے جواب دینا ہے. اچھا, اب یہ عبادات کا کچھ سلسلہ ہے جس میں کہ روزہ ہے. اب ہم روزے پہ بھی بات کریں گے. روزہ ہے اینڈ دین اس کے بعد ظاہر ہے زکوٰۃ اور حج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ عبادات کے ریچولس ہیں جو مذہب آپ کو بتا دیتا ہے کہ ان کو ادا کرنا ہے. یعنی اگر تم مسلمان ہو تو یو ول ہیو ٹو پرفارم آل آف دس. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ظاہر ہے اللہ نے مکلف صرف اتنا بنایا جتنا انسان کی حیثیت ہے. یعنی اگر ایک شخص بیمار ہے تو اس کو کیا کہا گیا, تم روزہ مت رکھو. ٹھیک ہے, نماز کے حوالے سے بھی شریعت نے بہت ریلیکسیشن رکھی ہے. سو اٹ از ناٹ خدا نخواستہ پنشمنٹ, اٹ از آل, یعنی یہ آنسریبلٹی صرف اتنی ہی ہوگی جتنی کیپیسٹی دی گئی ہے. تو یہ اصول یاد رکھنا ہے, ظلم نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ظلم نہیں اللہ نے کیا ہم پر. اچھا, دین دا ادر ایسپیکٹ وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ از دا اخلاقی تعلیم, جو قرآن پاک ہمیں اخلاقی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ اخلاقی تعلیم کیا ہے قرآن پاک کی. اینڈ آبویسلی جو فورتھ ایسپیکٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے وہ بھی مذہب کا, وہ ہے شریعت, جس میں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے. ٹھیک ہے, کہ یہ کھا سکتے ہو, یہ نہیں کھا سکتے, یہ یعنی اس رشتے میں شادی جائز ہے, یہ والا رشتہ جو ہے اس میں یہ محرمات ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح وغیرہ وغیرہ پوری ایک لسٹ ہے شریعت کے حوالے سے بھی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت 143 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط کہا. ٹھیک ہے, امت وسط کہا کہ تم امت وسط تمہیں بنایا ہے. اور یہ جو اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, جو شان نزول ہے, وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سا یعنی قبلہ فیس کر کے نماز پڑھنی ہے. نماز تو شروع ہو گئی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے خود ڈیسیجن لیا اور بیت المقدس کی طرف فیس کر کے نماز پڑھوائی. تو جب تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے, ٹھیک ہے, باقاعدہ اللہ رب العزت نے اناؤنس کیا, تو اس وقت فرمایا کہ اب یہ تمہارا کعبہ ہے, دس از گوئنگ ٹو بی یور آئیڈینٹی اینڈ دس از واٹ یو ول فیس. اور تمام انسانیت کو اسی یعنی جو بھی اسلام قبول کرے گا اس کو اس ڈائریکشن میں فیس کر کے نماز پڑھنی ہے دنیا میں جہاں بھی ہو. تو اس یعنی پرسپیکٹو میں یا اس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ تم امت وسط ہو. اور اس سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی اس کا ویسے تو اس کا مطلب یعنی مڈل اس کو کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, زیادہ سخت بھی نہیں ہے اور بالکل لینینٹ بھی نہیں ہے, بہترین, ویری نائس. اور آپ بتائیں, میانہ روی, ویری گڈ, ماشاء اللہ, آپ کو تو آتا ہے سب, تو ماشاء اللہ یہ دس از دا ایسنس آف اسلام, میانہ روی. ٹھیک ہے, یہ ہے صراط مستقیم. میانہ روی از ٹو بی بیلنسڈ, کسی ایکسٹریم سے بچنا. ٹھیک ہے نا. اب ہوا کیا, یہود کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو یہود نے کیا کیا کہ انہوں نے شریعت کو بہت زیادہ زور سے پکڑ لیا. ٹھیک ہے, دے ہیلڈ آن ٹو دا شریعت, لیکن جہاں تک اخلاقی تعلیم کی بات تھی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی فیبریکیٹڈ چیزیں بنا لی کہ ہم تو چوزن ونز ہیں, اگر ہم امیوں کے ساتھ زیادتی کر لیں, یعنی جو نان جوز ہیں
ان کے ساتھ اگر ہم ظلم بھی کر لیں, ان کا مال بھی کھا لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, تو ان کو کیا لگا کہ بس اگر ہم عبادت کر لیں اور ہم ایک سرٹن یعنی ریچولز ہم یہ ادا کر دیں اور بس حلال حرام کا بہت خیال رکھ لیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہم جو ہیں بخشائے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. باقی ساری جو ناانصافیاں ہیں, جو بد اخلاقیاں ہیں, جو حرام خوریاں ہیں, وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں, کوئی ایشوز ہی نہیں ہے, وہ اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, تو اب جو امت وسط کو کیا کام دیا گیا, بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی لائک آئی سیڈ اللہ کا آخری کلام ہے, اور اب یہ امت لنک بنے گی بیکاز اب کوئی نبی نہیں آنا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا اور یہ اب آخری کلام ہے اللہ کا جو اس دنیا میں موجود ہے. تو اب اس امت کو کیا دکھانا تھا, امت کو یہ دکھانا تھا کہ ہاؤ ٹو لیڈ اے بیلنسڈ لائف, یعنی صراط مستقیم ایکچولی کیا ہے, کہ نہ آپ نے بہت زیادہ شریعت کی باریکیوں میں پڑ جانا ہے کہ اتنا زیادہ آپ شریعت کی باریکی میں پڑ جائے دیٹ یو مس دا پوائنٹ دیٹ یو, اصل میں تو ریلیجن اس لیے آیا تھا کہ انسان کی تہذیب کرے اور اس کو ایک اچھا اور ایک پاکیزہ انسان بنائے. ٹھیک ہے, تہذیب یافتہ انسان بنائے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تہذیب نفوس بشری, یعنی مقصد کیا ہے دین کا, انسانوں کو سویلائز کرنا, اصل مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, اور تو یو شوڈ ناٹ مس دیٹ پوائنٹ. اور اسی طرح دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ تمام ریچولس کو بھلا دیں اور آپ کہیں کہ کوئی حلال حرام بھی امپورٹنٹ نہیں ہے, نماز روزہ زکوٰۃ حج کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے, بس ایک اچھا انسان بننا ہے. And that's all that Allah wants from me, and people do that, you know, and that is their. تو انہوں نے ایک حصہ لے لیا اور وہ ایک اور ایکسٹریم پہ نکل گئے. ٹھیک ہے, جو آسانی لگتی ہے. اب کیا ہوا, اب آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ صراط مستقیم بہرحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈرائیو کر کے آپ نے اپنی طرف سے آپ کو لگا کہ یہ ہے مذہب, لیکن دین اصل میں کیا ہے, ان چاروں چیزوں کا, جس میں کہ میں نے کہا سب سے امپورٹنٹ جو فاؤنڈیشنل چیز ہے وہ ایمان ہے. آپ کا ایمان جو ہے نا, اس پہ بہت زیادہ محنت کرنی ہے, اور وہ ہمیں قرآن پاک, جتنا زیادہ ہم قرآن سے انٹریکٹ کریں گے, کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کے نزول کا ہے. ٹھیک ہے, اور لیٹس سے کہ قرآن کے آنے کی سیلیبریشن ہے, اس کا جشن ہے, اس کی شکر گزاری میں روزوں کا حکم دے دیا گیا. یعنی کہ اتنی بڑی, اٹس سچ اے بگ ڈیل کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخری اپنا پیغام بھیجا کہ اس کی یعنی شکر گزاری کے لیے پورا مہینہ فاسٹ کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہے امت وسط جو ہے اس کا کیا پھر اس کا یعنی اس کی جو شخصیت نظر آئے گی, امت وسط کا کوئی کردار اگر کوئی شخص ہو تو اس کی شخصیت میں کیا نظر آنا چاہیے آپ کے خیال سے؟ اخلاق سب سے بڑی. یس, یعنی اس سے مل کے, اس سے معاملہ کر کے آپ کو کیا لگے, آپ کو یہ لگے کہ اللہ آپ کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو اس شخص سے یعنی جو آپ کا اس کے ساتھ انکاؤنٹر ہو, جتنی دفعہ آپ کی اس سے ملاقات ہو, معاملات ہوں, تو آپ کو یہ تمام چیزوں کا بیلنس آپ کو اس کے اندر نظر آئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اصل دین. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں, سمجھیں, اینڈ آف کورس بہت لوگ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, بٹ ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں یہ بات کر رہی تھی کہ سمجھنے میں سم ٹائمز ہمارا فوکس کسی ایک چیز پہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا نا آسان لگ رہا ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو لے لیتے ہیں, مگر پھر کیا ہوتا ہے وہ ٹوٹل دین نہیں ہے وہ. اور اب ہمارا جو انفارچونیٹلی جو ہمیں اپنا اخلاق اور کردار نظر آ رہا ہے ایز اے امت مسلمہ کا, اس میں جو اتنا زیادہ پستی آ گئی یا اتنا ہم نیچے چلے گئے, اس کا ریزن آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ دیا اور ہمیں لگا کہ میں نے نماز پڑھ لی, میں نے روزہ بھی رکھ لیا اور میں حلال حرام کا بھی احتیاط کر رہی ہوں, سو اٹس اوکے ناؤ, دیر از نتھنگ ایلس ٹو ڈو. ہم یہ بھول گئے کہ دین جو ہے وہ تو ہمارے یعنی ہمارا جو ملازم ہے اس سے ڈیل کرنے میں بھی دین کا بہت گہرا تعلق ہے, ہر انسان کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگ ہے. ٹھیک ہے, اور کیا آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یا آپ صرف اپنے حقوق کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمارا فوکس واپس ان چیزوں پہ آ جائے جو کہ جن چیزوں پہ قرآن پاک چاہتا ہے کہ ہم فوکس کریں. قرآن پاک کیسا انسان بنانا چاہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اگر آپ مکی صورتیں پڑھیں اس رمضان, انشاءاللہ ہم سب قرآن پاک کو زیادہ پڑھیں گے, تراویح میں بھی پڑھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, تو دورہ قرآن بھی اٹینڈ کریں گے. اگر آپ قرآن پاک کو اس رمضان صرف اس نظریے سے پڑھیں
کہ قرآن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں کیسی انسان بنوں کہ میں جنت میں جانے کے قابل ہو جاؤں. آپ کو کیا نظر آئے گا؟ یو کین میک اے ویری کلیئر لسٹ آف ورچوز. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم سے چاہی ہیں، جنتیوں کے اوصاف بہت کلیئرٹی سے بیان کر دیے گئے قرآن پاک میں. کیا کہا؟ والکاظمین الغیظ. جنتی کون ہیں؟ ان جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، معاف کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ٹھیک ہے، جو سختی میں، پریشانی میں یا ان کے پاس زیادہ ہو، دونوں حالتوں میں شیئر کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کیا فرمایا؟ عباد الرحمن کیسے ہیں؟ یمشون فی الارض ہونا. وہ عاجزی کی چال چلتے ہیں، بہت عاجز ہیں، تکبر نہیں ہوتا ان کے اندر. ان کو اپنی حیثیت پتہ ہے، ان کو اپنی اوقات پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. روزے کی سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ بھوک اور پیاس کے بعد آپ ایک پوائنٹ پہ چند 3-4 بجے تک آپ کی کیسی حالت ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ میری اوقات ہے. مجھے یاد ہے میرے ہسبینڈ کو جب کووڈ ہوا تھا، اٹ واز ان 2020 the very first wave, and I remember that it was very very disturbing because it was very serious, you know, and but he was at home and I remember کہ he was talking to somebody on the phone and وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے پتہ ہے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ کتنا بڑا بھی کوئی چودھری ہو، کوئی کتنا بڑا انسان ہو، بات صرف جو ہے نا 92 90 89 آکسیجن سیچوریشن، بس یہ اسی کی بس مار ہے، بس دیٹس اٹ. یہ ہماری حقیقت ہے، یہ سانس بس اس سے نیچے گیا اینڈ کہانی ختم. تو ہی سیڈ کہ یہ ہے ہماری حقیقت. تو انسان کو جب اپنی اوقات، اپنی عاجزی کا پتہ چلتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس عاجزی کی سٹیٹ میں جو اس کا نفس ہے نا، جو بہت متکبر ہوا ہوا ہے، اس کی ایگو، وہ اپنے آپ کو بہت کوئی چیز سمجھ رہا ہے، میں تو بڑا عالم فاضل ہوں اور میں تو بڑا کوئی اسٹیٹس والا ہوں، لوگ مجھے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے. وہ ساری حیثیت اس کی، یعنی اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ دس از واٹ آئی ایم ایکچولی. تو عاجزی جو ہے نا، وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ تکبر میری چادر ہے. تکبر صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ بڑا ہے ہی وہی. اللہ اکبر. ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب اسی کی وجہ سے ہیں. اس نے ہم سب میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے. ٹھیک ہے. تو عاجزی جو ہے وہ تو بندہ مومن کے اندر سب سے پہلے آ جانی چاہیے. اللہ کو ڈسکوری کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان کو اپنی حیثیت اور اوقات پتہ چل جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اور اسی طرح بہت سارے اور مقامات پہ قرآن پاک نے مومنین کی یا جنتیوں کی اوصاف کو جس طرح ڈسکرائب کیا ہے، تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سرٹن کیریکٹر ہے جو ہمیں بننا ہے. اصل میں ہمیں ہمارے اندر جو امام غزالی کہتے ہیں، جو ہمارا اندر جو انسان ہے، یعنی جو پرسنالٹی ہے، جو روح ہے، اصل میں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری خواہشات ہیں، جس میں کہ آپ کا غصہ ہے، غضب ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری جو دوسری ڈیزائرز ہیں، یعنی جس میں کہ آپ کی کھانے پینے کی خواہش ہے، پھر سیکشول ڈیزائر ہے. تو یہ سیز انسان ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے، اور جسم اور روح مل کے انسان بنتا ہے، رائٹ. تو اب کرنا کیا ہے کہ یہ جو خواہشات ہیں، یعنی اور یہ جو جذبات ہیں، ان کو آپ نے اپنی عقل کے انڈر لانا ہے. عقل، یس، نفس کو ان کے نیچے کرنا ہے، نفس کو ان کے تابع کرنا ہے. نفس کو یعنی اللہ کی گائیڈنس سے اپنی عقل کو ایجوکیٹ کر کے، اور پھر ان خواہشات کو آپ نے حد میں لانا ہے. مارنا نہیں ہے اپنے آپ کو. یعنی یہ کانسیپٹ نیکی کا کوئی نہیں ہے کہ انسان جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، رہبانیت، بالکل حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فیصلہ کیا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. اسی طرح کچھ ہے نا حدیث. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کر لیتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ دس از ناٹ نیکی، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ نے اپنی ان جائز خواہشات کو حلال طریقے سے ضرور فلفل کرنا ہے. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہی تھی کہ شکر گزاری میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے. آپ وہ کھانا کھا کے کس طرح اللہ کی شان بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کو، اللہ رب العزت کو یاد رکھنا. پھر اچھا، پھر جب ہم نماز پڑھیں تو ہم اللہ کا جو ذکر ہے اس پہ بہت زیادہ زور ہے. یعنی کہ آپ نے اللہ کی پریزنس کا احساس کرنا، یا ایک حضوری کی کیفیت.
نماز میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, ٹھیک, اللہ سے ملاقات ہے, ٹھیک ہے, ورنہ وہ نماز صرف کچھ ایکشنز اور کچھ الفاظ رہ جائیں گے اور بس آپ کہتے ہیں سر سے اتارو بس, ٹھیک ہے. تو بات یس. اینڈ ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے جو کہ, تو اس لیے میں جو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف تزکیہ نفس, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ آیات بھی ایسی قرآن پاک میں 4 جگہ پہ کہہ دیا گیا کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے, یعنی تمام انبیاء کو بھیجنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کی تعلیم دیتے ہیں, اینڈ دین دے پیوریفائی پیپل. تو پیوریفیکیشن سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے, کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں انسان کے اندر جو پیدا ہو جاتی ہیں بیکاز آف دا انسٹنکٹس انسائڈ اس, کہ ہم چاہتے ہیں بڑا بننا, ٹھیک ہے, یا ہم چاہتے ہیں پاورفل ہونا, اور پھر ہم ظلم بھی کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں فریڈم آف چوائس دی گئی ہے. تو کیا کرنا کیا ہے, یعنی نبی یہ بتاتا ہے کہ کیا کس حد تک تمہیں رک جانا ہے, ٹھیک ہے, کیا چیز جائز ہے اور کیا نہیں جائز ہے, اور کیسا انسان بننا ہے تمہیں. تو ہم نے اصل میں ہم سے غلطی یہ بھی ہو گئی کہ جب ہم اپنے بچوں کو بھی یعنی قرآن پڑھاتے ہیں یا جو کچھ ہم ان کو سکھاتے رہے, ہمارا بہت زیادہ ہماری توجہ اس چیز پہ رہی کہ قرآن پاک کا جو الفاظ ہیں وہ ادا کیے, بہت ضروری بات ہے, وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے, تو ہم نے اس پہ بہت زور دیا کہ اس کا تلفظ صحیح ہو, ٹھیک ہے. پھر ہم نے زیادہ سے زیادہ شاید ترجمہ پڑھا دیا ہوگا, لیکن ہم نے اس میں اور حلال اور حرام کا ہم نے ان کو بہت زیادہ بتایا اہتمام سے, بٹ ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ کیسا انسان بننا ہے, کہ بیٹا اگر وعدہ کیا ہے نا تو توڑنا نہیں ہے, اللہ کو وعدہ خلافی نہیں پسند ہے, ٹھیک ہے, جھوٹ اللہ کو نہیں پسند ہے, جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, صبر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, صبر کرو, انتظار کرو اس چیز کے لیے. ہم نے اپنے بچوں کو بے صبرا بھی ہونے دیا, ناشکرا بھی ہونے دیا, سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایسے اوصاف تھے جو کہ بنیادی اوصاف ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اور اگر ہم سب چیزوں کو ایک طرف کر کے, اور انفارچونیٹلی سیکٹس میں جو ہوا نا, سیکٹس بھی جو بنے, اس میں فوکس کیا ہے آپ یہ دیکھیں نا, کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ اٹھا لیتے ہیں کہ نماز کا طریقہ ہو گیا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, حالانکہ نماز کے کئی طریقے بتائے گئے ہیں اور وہ سب طریقے جائز ہے, جس کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ اپنے امام کو فالو کر لے, بات ختم ہوگی. تو لیکن یہ کہ اس کو بنا لینا کرائٹیرین کہ یہ تو بس نماز ہی نہیں ہوئی اس کی, سیدھا جہنم, اس نے یہ نہیں کیا ہوا سیدھا جہنم, اس نے بدعت یہ کر لی, اس نے وہ کر لیا. تو اب کیا ہوا, آپ نے لائک یو ور سیئنگ کہ مس دا پلاٹ, وہ جو ایسنس تھا دین کا نا, اس سے ہماری توجہ ہی ہٹ گئی. تو اسی لیے تو ہمارے اخلاق اور کردار ایسے ہیں, ہم لائن میں کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتے, ہم کہتے ہیں میری شان کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. ہم پارکنگ کس طرح کرتے ہیں, چاہے تراویح پڑھنے جا رہے ہوں, روڈ بلاک کر دیے, یو ڈونٹ کیئر. میرے سسر اب تو خیر نہیں ہے حیات, وہ جب آتے تھے ڈرائیو پہ کہتے میں تراویح تو پڑھنے نہیں جاتا مگر میں کسی کا راستہ نہیں اس طرح بلاک کرتا. ہی سیڈ میں کتنی دیر پھنسا رہا ہوں ٹریفک میں. تو ہی سیڈ تراویح پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ چلیں, آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو حالانکہ ہمارے دین کی تو کیا تعلیم ہے کہ ایک پتھر بھی راستے میں پڑا ہو نا, وہ بھی اٹھا دو. اور ہمسائے کے گھر میں اگر تمہیں لگتا ہے کہ کھانا نہیں بنا ہوا, اپنا سالن اگر تمہارے پاس کم ہے, اگر تم اتنے غریب ہو, اس میں پانی ملا کے تھوڑا سا شوربہ بڑھا کے اس کے گھر بھجوا دو. اس سے مجھے یاد آیا کہ میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی کہ ہما ماشاء اللہ جب میرے سسر کا انتقال ہوا, کووڈ, پیک کووڈ, اینڈ یو نو اٹ واز ویری ہاٹ, اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ رشتے دار تک نہیں آئے افسوس کرنے, مجھے بہت مطلب دکھ ہوا. شی واز دا فرسٹ ون ٹو کم, اینڈ یہ بہت سارے پنکھے لے کے آئیں اپنے ساتھ, اللہ ان کو جزا دے, آئی کین نیور فرگیٹ دیٹ. تو مطلب یہ کہ مجھے یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی, بیکاز وہ ٹائم میرے لیے اتنا مشکل تھا, آئی واز سو ڈسٹربڈ بیکاز آئی واز ویری کلوز ٹو ہیم, اینڈ وہ ایک دم سے چلے گئے, مطلب بیمار تو تھے وہ. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم جس چیز کو نیکی سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں ایک سرٹن فارم کو, تو اب کمنگ بیک ٹو امت وسط میں کیا کہا گیا آپ کو پتہ ہے, وہ جو آیت ہے اس میں فرمایا گیا کہ قبلہ اب تمہارا یہ ہے, ٹھیک ہے, اسی کو تم نے اپنا قبلہ بنانا ہے. لیکن اس کی چند آیات کے بعد فرمایا گیا, آپ دیکھیے گا جا کے قرآن میں, سورہ بقرہ میں ہے, کیا فرمایا کہ نیکی جو ہے نا وہ جو آیت بر جس کو کہتے ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ تم منہ اپنا مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. نیکی کیا ہے, اور پھر نیکی کا سارا بتا دیا کہ صبر کرنے والے, ٹھیک ہے, ہر حال میں خرچ کرنے والے, سب سے پہلے خرچ کی بات کی ہے, شیئرنگ کی بات کی, اور پھر کیا کہا کہ ہر انسان جو ہے
وہ اس کو کوئی اس کی انکلینیشن ہوتی ہے جس طرف وہ مڑ جاتا ہے. تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. یہ چاہیے اصل میں اللہ کو، ایمان، عمل صالح، تزکیہ نفس. ٹھیک ہے، دس از واٹ از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو دین ہے یہ بہت آسان بھی ہے، اور جتنا ہم اپنے اس نفس کو قابو میں لاتے جاتے ہیں، جتنا جیسے آپ نے کہا سبمٹ کرتے جاتے ہیں اللہ کے آگے، اتنا زیادہ ہم پیس میں آتے جاتے ہیں، اتنا ہمیں اندر سے سکون محسوس ہوتا ہے. اینڈ یو نو، تھینک یو. ہوپ اینڈ اچھا ایک اور چیز ہم جب اللہ کے آگے توبہ کریں اس رمضان میں، ٹھیک ہے، آپ یہ یاد رکھیں، توبہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا برا بھلا کہیں، ہم اپنے آپ کو یعنی جو ہے نا نفرت کریں اپنے آپ سے، یا گلٹ میں چلے جائیں، یا اتنا، بیکاز اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کی رحمت کے قابل نہیں ہیں. ہم ہمیشہ اللہ کی رحمت کے قابل ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے تم بڑے سے بڑا گناہ کر کے آ جاؤ، میری رحمت تم پاؤ گے. میں تو انتظار میں ہوں کہ تم توبہ کرو، میں پلٹوں. میں تو بیٹھا ہوا ہوں، اور توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیلف کمپیشن کے ساتھ اپنے اوپر بھی رحم کریں، اپنے آپ کو بھی معاف کریں، جس سے زیادتی ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگیں، اینڈ اللہ کے آگے اس طرح بیٹھیں کہ مجھے اللہ معاف کرے گا، میرا رب مجھے معاف کرے گا. اور بالکل وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. اس نے گارنٹی دی ہے، اس نے کہا ہے میں تواب ہوں. ٹھیک ہے، پلٹو تو صحیح میری طرف. تو ہوپ اینڈ فیئر کے بیچ میں رہنا ہے. ہوپ اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ بس میں تو جی بخشی جاؤں گی، میں ہی تو ہوں، میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور فیئر اتنا نہ ہو جائے کہ کوئی ہوپ ہی نہ رہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. بیلنس، ٹھیک ہے نا، دا بیلنس، بیوٹی بیلنس میں ہی ہے. ابھی یہ ٹیبل بیلنسڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کی چاروں ٹانگیں برابر ہیں، تو اس کی بیوٹی ہے. اس کا اگر ایک ٹانگ اس کی وہ ہو جائے، یعنی خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے، تو بیلنس آؤٹ. ٹھیک ہے، ساری بیوٹی بیلنس میں ہے. اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اللہ کی جو صفات بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، ان صفات پہ آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا جہاں جہاں ذکر کیا، ساتھ کہہ دیا کہ جیسے ایک جگہ کہا کہ معاف کر دو، پھر کہا اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس رمضان، اس کی رحمت. ٹھیک ہے، اچھا، جس طرح ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں لوگوں کو بھی معاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنے دلوں کو اندر سے صاف کرنا ہے، بغض، کینہ، شکوے، شکایتیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے اپنے آپ سے نکال دیں اندر سے اس کو، کیونکہ اللہ کی محبت نہیں اس دل میں آئے گی. اگر اس دل میں آپ کے لیے کسی کی نفرت بھری ہوئی ہے، پریجڈس بھرا ہوا ہے، and you're suspicious about them, or you have bad thoughts about them, bad suppositions, anything negative in your heart will prevent Allah's love from entering your heart. ٹھیک ہے، تو اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے اندر کو صاف کرنا ہے. اور اصل کام کرنے کا یہی ہے. وہ روزہ جو ہے وہ آپ کا ایک ٹول ہے جو آپ کو اس کام کی طرف لے کے جائے گا. روزہ اصل چیز نہیں ہے. اصل تو اگر وہ ہوتا تو وہ تو صرف بھوک اور پیاس ہے، کیونکہ اتنی ساری حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزے سے صرف بھوک اور پیاس لے کے اٹھتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. اور وائی؟ بیکاز they have not understood the purpose of that fasting. ٹھیک ہے، تقوی پیدا کرنا تھا، شکر گزاری پیدا کرنی تھی. یس، گاڈ کانشیسنس. آپ بات کریں، آپ سوچ کے بولیں، ٹھیک ہے، کہ میں کیا جو کہنے لگی ہوں یہ ٹھیک بات ہے. تو دونوں چیزوں کا پوٹینشیل ہے. ہم چاہیں تو ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم برے انسان بھی بن سکتے ہیں. پوٹینشیل اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے. اور اٹس ویری ویری اسکیری. جو میں وہ ایپسٹین فائلز کا جو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک انسان، آپ یہ سوچیں، وہ ایک اتنا اچھا اسکول ٹیچر تھا. وہ اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، ہی واز اے ٹیلنٹڈ، انٹیلیجنٹ، ہینڈسم مین. اینڈ ایک جو اس کی وہ کمزوری تھی کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ اس کی جو فلرٹیشنز اور جو بھی کچھ تھا، کہاں سے کہاں چلا گیا وہ انسان. وہ درندوں سے بھی بدتر، اسفل سافلین کی لیول پہ آپ چلے جاتے ہیں. اور اس کا کوئی میں انٹرویو دیکھ رہی تھی، اسی تھوڑا سا میں نے دیکھا
وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا تھا. یہ یہ جیفری ایپسٹین کا جو بہت بڑا اسکینڈل ہے نا, جو لیک ہوئی ہیں فائلز, تو وہ کہتا ہے, وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ اس نے ان اور بچیوں کو ایک آئیلینڈ پہ اس نے وہ جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, سب کے نام بھی آتے ہیں. جی جی I've been reading it, but not this particular. I think Jeffrey Epstein. Do you know what I like about you? That's most of the Maldives and everybody keeps drawifying you. They will kill you and murder you. About that, your generation is very good. But they tell you he is. Yes. So it is just showing to us that yes. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ پیسہ, دولت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرح کی آزمائش بنتی ہیں. اور پھر انسان if you give in to those lower desires of yours, آپ نہ واچ کریں اپنے آپ کو, آپ پھسلتے 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 جو آپ جاتے ہیں نا, تو انسان جس لیول پہ گرتا ہے نا وہ تمام کریشن میں بدترین بن سکتا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ اوپر کی طرف جانا چاہتا ہے تو آپ نبیوں کی مثالیں دیکھ لیں. آپ حضرت یوسف کو دیکھیں, جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک کے ان کی زندگی اپنی طرف سے برباد کر دی, وہی بھائی آئے ان کی یعنی کنگڈم میں ان سے وہ غلہ لینے. اور کیا پھر انہوں نے کہا ان کو, لا تثریب اليوم, انہوں نے کہا آج کسی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. کچھ نہیں کہا انہوں نے, کچھ بھی نہیں. آپ ان کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں. تو ایک یہ ہے جو کہ انبیاء کے جو کردار نظر آتے ہیں. حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں, آپ جتنے بھی انبیاء کی مثالیں ہیں, آپ کہتے ہیں کہ کیا انسان تھے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی ٹیچنگز دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ کی تو بہت ہی خوبصورت ٹیچنگز ہیں, کیونکہ ہی ٹاکس اباؤٹ, وہ یہودی علماء کو ایڈریس کر کے کہتے تھے کہ تم وہ لوگ ہو جو مچھروں کو چھانٹتے رہتے ہو اور جو بڑے بڑے اونٹ ہیں وہ نگل جاتے ہو. اب یہ کتنی پاورفل بات ہے, یہ اٹس سمبولک, بٹ یہ کتنی پاورفل بات ہے کہ آپ بال کی کھال نکال رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹوتھ پیسٹ میرے خیال سے حرام ہے. آئی تھنک اس میں ایک یہ انگریڈینٹ ہے جو کہ فلاں, اور یہ جو ساس ہے اور یہ جو میک اپ کا پروڈکٹ ہے یہ بھی شاید حرام ہے. بٹ آپ کی بوڑھی ساس ہیں گھر میں جو کہ بیمار ہیں, لونلی ہیں اور شاید مرنے کے قریب ہیں, اینڈ یو آر ناٹ بادرڈ, وہ اپنے کمرے میں لاکڈ پڑی ہوئی ہیں, اینڈ یو آر ناٹ بادرڈ, آپ ان کو دیکھنے بھی نہیں جا رہے. بٹ آپ بہت اچھے مسلمان ہیں, آپ قرآن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ پڑھا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی, ہم سب اس رمضان انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے. اور ہم نے اپنا گول یہ بنانا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر یہ سیلف اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ایسی کیا باتیں ہیں میرے اندر جو کہ اللہ کو نہیں پسند ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ آسان کام نہیں ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. انسان جانتا ہے کہ وہ کیا ہے, انسان جانتا ہے. وہ دھوکہ جتنا مرضی اپنے آپ کو دے لے, وہ اپنے آپ کو, ہم دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. مطلب آپ نے اپنا, میں نے تو اپنے ساتھ, مطلب مجھے تو بڑی ریئلائزیشن ہوئی ہے. ابھی جب میں یہ شروع کیا تھا تو آئی واز لائک, میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی تھی, میں تو بالکل بھی ایسی نہیں ہوں, میرے اندر تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. لائک او مائی گڈنس, ابھی تک تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. تو یس اینڈ دین اس میں یو ہیو ٹو بی ویری ویری, آپ اپنے آپ کو وہ نہیں دیں, یعنی ڈونٹ ڈسیو یور سیلف, کیونکہ وہ دھوکہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کو پتہ ہے اور سب کو, آپ کے ارد گرد بھی سب کو پتہ ہوتا ہے. تو اپنی جو چیزیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں میرے اندر جو کہ میرے فلاز ہیں, جو کہ مجھے برباد کر سکتے ہیں آخرت میں, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے. اینڈ دین کوئی ایک چیز لے لیں, ٹھیک ہے. مثلا اگر غصہ بہت آتا ہے, ایک تو یہ کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ غصے کا کاز کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے یو نیڈ کاؤنسلنگ, یو آر ڈپریسڈ, تو آپ وہ بھی کریں, کیونکہ اپنی تھاٹس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے بات, ٹھیک ہے نا. سوچ آتی ہے, سوچ کے بعد کیا ہوتا ہے, کچھ جذبات آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جذبات آپ کی فزیکل باڈی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں, رائٹ. کوئی اچھی سوچ آتی ہے تو کیسے انسان اچھا فیل کرنے لگتا ہے نا, اور ایک دم سے آپ کے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, آپ خوش فیل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ماشاء اللہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے, ہم سب بھی اتنے خوش ہو رہے تھے, یو نو, ہم سب تیار ہوئے ہوئے تھے, مزے سے کھانے کھا رہے تھے, یو نو. تو کہنے کا مطلب ہے, ہاں. تو اب وہ کیا ہے, وہ اچھا, اس کے بعد ایک اچھی سوچ آئی, اچھی جذبات اچھے آئے, ایکشن بھی اچھا ہوا, پازیٹیو. نیگیٹو تھاٹ آئی, نیگیٹو ایموشنز آئے, نیگیٹو ایکٹ.
and it becomes a vicious cycle. It becomes a vicious cycle and you have to break that. So thoughts کو watch کرنا ہے. and آپ یہ دیکھیں سورہ ناس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے. سورہ ناس اور سورہ فلق یہ دونوں ایکچولی بہت زیادہ ہماری تھاٹس کی حفاظت کے لیے ہے اگر دیکھا جائے تو. it's اسپیشلی سورہ ناس, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کس چیز سے, من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے, وسوسوں کے شر سے. وسوسے بڑی ڈینجرس چیز ہے, بڑی ڈینجرس چیز ہے, ہمارا اپنا دماغ ہے. تو آپ یہ جب آئیڈینٹیفائی کر لیں گے نا کہ میری جو تھاٹس ہیں وہ میں نہیں ہوں, یو ڈونٹ ہیو ٹو لسن ٹو دوز تھاٹس, بس لیٹ دیم گو, لیٹ دیم گو. ٹھیک ہے, جانے دیں, نہیں یہ تھاٹ صحیح نہیں ہے, یہ تھاٹ غلط ہے. آپ کو اس تھاٹ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے, تو یہ جب ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوچیں آ رہی ہیں بس یہی تو میں ہوں, دیٹس اٹ. اینڈ آپ اس سوچ کو چیلنج نہیں کرتے, آپ ان سوچوں کو جو ہے آبزرو کریں اور کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ نیگیٹو تھاٹ ہے, میں آپ اس سوچ کو بدل دیں, اور یہ ایبلٹی ہے ہمارے اندر, یہ ایبلٹی ہے ہمارے اندر. یہ اگر ہو جائے گا تو اس کے بعد جب تھاٹس بدلنا شروع ہوتی ہیں نا انسان کی, تو پھر انسان جب پازیٹیوٹی کی طرف آتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ اب وہ کوئی نئی تھاٹس لا سکتے ہیں اپنے اندر. سوچ کی تبدیلی سب سے بڑی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ڈیولپ ہوگا, اس سے ہمارے اندر سیلف اویئرنیس ڈیولپ ہوگی. اپنی تھاٹس کو واچ کریں, اپنے ایکشنس کو واچ کریں. اور اس دفعہ جو ہم روزہ رکھیں اس میں صرف ہمارے جسم اور ہمارے یعنی کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوگا, بلکہ ہم کیا کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ہم اپنی سوچوں کو بھی واچ کریں. ٹھیک ہے, اور اپنے الفاظ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنے اعمال کو, تو اس سے پھر وہ روزہ جو ہے وہ اس کا مقصد پورا ہوگا. ٹھیک ہے, تو کوئی ایک جو بھی چیز آپ اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے اندر یہ بھی دیکھیں کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں صحیح معنوں میں یا نہیں. ایک بات کرنا چاہتی ہوں, میں 2 باتیں کہنا چاہتی ہوں. جی ضرور. مجھے جو کینسر ہوا اور میں بیمار ہوئی, ہاں بالکل آپ بتائیں. جب میری کیمو ہوئی تو میری بہت ہی حالت خراب ہو گئی بالکل ہی. جی ڈاکٹر نے جواب دے دیا 4 بخار, اور لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے, علاج کر رہی ہوں. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں. اللہ تیرا لاکھ, جتنا بھی آپ شکر ادا کر سکتے آپ کریں. ہاں, خیال رکھنے والے ساتھ تھے, بیٹے نے اتنا کیا, بیٹیوں نے اتنا کیا, لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شکر ادا کرنا ہے نا اللہ کا, 2 چیزیں بس آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, شکر ادا کریں اور استغفار. بالکل, استغفار کو لازم کریں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. اور صبر بھی آپ نے بہت کیا ماشاءاللہ. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا ہاسپٹل میں, اب آپ بھی ملنے آئی تھی یاد ہے, تو امی نے اٹھ کے نیکسٹ ڈے امی نے کہا نہیں, امی نے اپنے بال برش کیے, امی نے لپسٹک لگائی, امی کہیں ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, اور میں امی کو دیکھ رہی ہوں, میں نے کہا امی سانس بالکل نہیں نکل رہا تھا ان کا. تو ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ سب جو ہے میری بہنیں آئی ہوئی ہیں, بس مجھ سے وعدہ کریں کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. بالکل, بہت شکر ادا, بہت زیادہ, اور استغفار کرنا ہے. بالکل, کامیابیاں ہی کامیابی ہیں. بالکل, بس امی نے بہترین طریقے سے سم اپ کر دیا. شی ہیز دی لاسٹ ورڈ. دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یا اللہ, یا رب, یا رحمان, یا رحیم, یا ارحم الراحمین, ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, سب کچھ آپ کی توفیق سے ہے. میں نے جو کچھ یہاں بولا, جو کچھ کہا, آپ کی توفیق سے ہے. ہر چیز آپ کے ہی دم سے ہے. آپ ہمیں اپنے پسندیدہ بندے بنا لیں, ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں کہ کیا ہم خالص ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے اندر سے ریاکاری دور کر دیں, ہمارے اندر سے منافقت نکال دیں, تکبر نکال دیں, حسد نکال دیں. یہ سب برائیاں جو آپ کو ناپسند ہیں ہم سے دور کر دیں. یا اللہ, ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنے کی, پاک کرنے کی اور اچھے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بہترین عبادت, خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب, ہم سے نیکیاں کروا لیں اور ہمیں جنت کے قابل بنا دیں. آمین یا رب العالمین. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیں. آمین.